بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس خطبے کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹاپک ہے مسلمان کسے کہتے ہیں۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ برادران اسلام، آج میں آپ کے سامنے مسلمان کی صفات بیان کروں گا، یعنی یہ بتاؤں گا کہ مسلمان ہونے کے لیے کم سے کم شرطیں کیا ہیں۔ آدمی کو کم از کم کیا ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان کہلائے جانے کے قابل ہو۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ کفر کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ کفر یہ ہے کہ آدمی اللہ کی فرما برداری سے انکار کر دے، اور اسلام یہ ہے کہ آدمی صرف اللہ کا فرما بردار ہو اور ہر ایسے طریقے یا قانون یا حکم کو ماننے سے انکار کر دے جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کے خلاف ہو۔ اسلام اور کفر کا یہ فرق قرآن مجید میں صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یعنی جو اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلہ نہ کرے ایسے ہی لوگ دراصل کافر ہے۔ سورہ مائدہ آیت 44۔ فیصلہ کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ عدالت میں جو مقدمہ جائے بس اسی کا فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہو، بلکہ دراصل اس سے مراد وہ فیصلہ ہے جو ہر شخص اپنی زندگی میں ہر وقت کیا کرتا ہے۔ ہر موقع پر تمہارے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ فلاں کام کیا جائے یا نہ کیا جائے، فلاں بات اس طرح کی جائے یا اس طرح کی جائے، فلاں معاملے میں یہ طریقہ اختیار کیا جائے یا وہ طریقہ اختیار کیا جائے۔ تمام ایسے موقعوں پر ایک طریقہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتاتی ہے، اور دوسرا طریقہ انسان کے اپنے نفس کی خواہشات یا باپ دادا کی رسمیں یا انسانوں کے بنائے ہوئے قانون بتاتے ہیں۔ اب جو شخص اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے کے مطابق کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، وہ دراصل کفر کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اگر اس نے اپنی ساری زندگی ہی کے لیے یہی ڈھنگ اختیار کیا ہے تو وہ پورا کافر ہے۔ اگر وہ بعض معاملات میں تو اللہ کی ہدایت کو مانتا ہو اور بعض میں اپنے نفس کی خواہشات کو یا رسم و رواج کو یا انسانوں کے قانون کو اللہ کے قانون پر ترجیح دیتا ہو، تو جس قدر بھی وہ خدا کے قانون سے بغاوت کرتا ہے اسی قدر کفر میں بھی مبتلا ہے۔ کوئی آدھا کافر ہے، کوئی چوتھائی کافر ہے، کسی میں 10واں حصہ کفر کا ہے اور کسی میں 20واں حصہ۔ غرض جتنی اللہ کے قانون سے بغاوت ہے اتنا ہی کفر بھی ہے۔ اسلام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ آدمی صرف اللہ کا بندہ ہو، نفس کا بندہ، نہ باپ دادا کا بندہ، نہ خاندان اور قبیلے کا بندہ، نہ مولوی صاحب اور پیر صاحب کا بندہ، نہ زمیندار صاحب اور تحصیلدار صاحب اور مجسٹریٹ صاحب کا بندہ، نہ اللہ کے سوا کسی اور صاحب کا بندہ۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب سے کہو کہ آؤ ہم تم ایک ایسی بات پر اتفاق کر لیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہیں، یعنی جو تمہارے نبی بھی بتا گئے ہیں، اور اللہ کا نبی ہونے کی حیثیت سے میں بھی وہی بات کہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ ایک تو ہم اللہ کے سوا کسی کے بندے بن کر نہ رہیں، دوسرے یہ کہ خدائی میں کسی کو شریک نہ کرے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم میں کوئی انسان کسی انسان کو اللہ کے بجائے اپنا مالک اور اپنا آقا نہ بنائے۔ یہ تین باتیں اگر وہ نہیں مانتے تو ان سے کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم صرف خدا کی اطاعت اور بندگی کرنے والے ہیں، یعنی ہم ان تینوں باتوں کو مانتے ہیں۔ سورہ العمران آیت 64۔ دوسری جگہ فرمایا، یعنی کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت یعنی اوبیڈینس کا طریقہ دین اللہ چھوڑ کر کسی اور کی اطاعت چاہتے ہیں، حالانکہ زمین اور آسمان کی ہر چیز چار و ناچار اللہ ہی کی اطاعت کر رہی ہے اور تابع فرمان یعنی مسلم ہے، اور سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ سورہ العمران آیت 83۔ ان دونوں آیتوں میں ایک ہی بات بیان کی گئی ہے، یعنی یہ کہ اصلی دین اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔
اللہ کی عبادت کے معنی یہ نہیں ہے کہ بس 5 وقت اس کے آگے سجدہ کر لو، بلکہ اس کی عبادت کے معنی یہ ہے کہ رات دن میں ہر وقت اس کے احکام کی اطاعت کرو۔ جس چیز سے اس نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، جس چیز کا اس نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرو۔ ہر معاملے میں یہ دیکھو کہ اللہ کا حکم کیا ہے، یہ نہ دیکھو کہ تمہارا اپنا دل کیا کہتا ہے، تمہاری عقل کیا کہتی ہے، باپ دادا کیا کر گئے ہیں، خاندان اور برادری کی کیا مرضی ہے، جناب مولانا صاحب قبلہ اور جناب پیر صاحب قبلہ کیا فرماتے ہیں، اور فلاں صاحب کا کیا حکم ہے اور فلاں صاحب کی کیا مرضی ہے۔ اگر تم نے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی کی بات بھی مانی تو خدائی میں اس کو شریک کیا، اس کو وہ درجہ دیا جو صرف خدا کا درجہ ہے۔ حکم دینے والا تو صرف خدا ہے۔ ان الحکم الا للہ، فیصلے کا سارا اختیار اللہ ہی کو ہے۔ سورہ الانعام آیت 57۔ بندگی کے لائق تو صرف وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس کے بلبوتے پر تم زندہ ہو۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اسی کی اطاعت کر رہی ہے۔ کوئی پتھر کسی پتھر کی اطاعت نہیں کرتا، کوئی درخت کسی درخت کی اطاعت نہیں کرتا، کوئی جانور کسی جانور کی اطاعت نہیں کرتا۔ پھر کیا تم جانوروں اور درختوں اور پتھروں سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ وہ تو صرف اللہ کی اطاعت کرے اور تم خدا کو چھوڑ کر انسانوں کی اطاعت کرو؟ یہ ہے وہ بات جو قرآن کی ان دونوں آیتوں میں بیان فرمائی گئی ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کفر اور گمراہی دراصل نکلتی کہاں سے ہے۔ قرآن مجید ہم کو بتاتا ہے کہ اس کمبخت بلا کے آنے کے 3 راستے ہیں۔ نمبر 1، نفس کی بندگی۔ پہلا راستہ انسان کے اپنے نفس کی خواہشات ہے۔ اس بارے میں اللہ کا فرمان ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ یعنی اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جس نے اللہ کی ہدایت کے بجائے اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کی۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ القصص آیت 50۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر انسان کو گمراہ کرنے والی چیز انسان کے اپنے نفس کی خواہشات ہے۔ جو شخص خواہشات کا بندہ بن گیا اس کے لیے اللہ کا بندہ بننا ممکن ہی نہیں۔ وہ تو ہر وقت یہ دیکھے گا کہ مجھے روپیہ اور ڈالر کس کام میں ملتا ہے، میری عزت اور شہرت کس کام میں ہوتی ہے، مجھے لذت اور لطف کس کام میں حاصل ہوتا ہے، مجھے آرام اور آسائش یعنی لگژریز کس کام میں ملتی ہے۔ بس یہ چیزیں جس کام میں ہوگی اسی کو وہ اختیار کرے گا، چاہے اللہ اس سے منع کرے، اور یہ چیزیں جس کام میں نہ ہو اس کو وہ ہرگز نہ کرے گا، چاہے اللہ اس کا حکم دے۔ تو ایسے شخص کا خدا اللہ تبارک و تعالی نہ ہوا، اس کا اپنا نفس ہی اس کا خدا ہو گیا۔ اس کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ اسی بات کو دوسری جگہ قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اس شخص کے حال پر غور بھی کیا جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ کیا تم ایسے شخص کی نگرانی کر سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے بہت سے لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ سورہ الفرقان آیت 43-44۔ نفس کے بندے کا جانوروں سے بدتر ہونا ایسی بات ہے جس میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کوئی جانور آپ کو ایسا نہ ملے گا جو اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے آگے بڑھتا ہو۔ ہر جانور وہی چیز کھاتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر یعنی سیٹ کی ہے، اسی قدر کھاتا ہے جس قدر اس کے لیے مقرر کی ہے، اور جتنے کام جس جانور کے لیے مقرر ہے بس اتنے ہی کرتا ہے۔ مگر یہ انسان ایسا جانور ہے کہ جب یہ اپنی خواہش کا بندہ بنتا ہے تو وہ حرکتیں کر گزرتا ہے جن سے شیطان بھی پناہ مانگے۔ یہ تو گمراہی کے آنے کا پہلا راستہ ہے۔ نمبر 2، باپ دادا کی اندھی پیروی۔ دوسرا راستہ یہ ہے
کہ باپ دادا سے جو رسم و رواج، جو عقیدے اور خیالات، جو رنگ ڈھنگ چلے آ رہے ہوں، آدمی ان کا غلام بن جائے اور خدا کے حکم سے بڑھ کر ان کو سمجھے، اور اگر ان کے خلاف خدا کا حکم اس کے سامنے پیش کیا جائے تو کہے کہ میں تو وہی کروں گا جو میرے باپ دادا کرتے تھے اور جو میرے خاندان اور قبیلے کا رواج ہے۔ جو شخص اس مرض میں مبتلا ہے وہ خدا کا بندہ کب ہوا؟ اس کے خدا تو اس کے باپ دادا اور اس کے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہیں۔ اس کو یہ جھوٹا دعویٰ کرنے کا کیا حق ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ قرآن کریم میں اس پر بھی بڑی سختی کے ساتھ تنبیہ یعنی وارننگ کی گئی ہے، اور جب کبھی ان سے کہا گیا کہ جو حکم خدا نے بھیجا ہے اس کی پیروی یعنی فالو کرو، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اس بات کو فالو کریں گے جو ہمیں باپ دادا سے ملی ہے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کو فالو کیے چلے جائیں گے؟ سورہ البقرہ آیت 170۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اس فرمان یعنی قانون کی طرف جو اللہ نے بھیجا ہے، اور آؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ باپ دادا ہی کو فالو کیے چلے جائیں گے چاہے ان کو کسی بات کا علم نہ ہو اور وہ سیدھے راستے پر نہ ہو؟ اے ایمان لانے والوں، تم کو تو اپنی فکر ہونی چاہیے۔ اگر تم سیدھے راستے پر لگ جاؤ تو کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہیں کوئی نقصان نہ ہوگا۔ پھر آخر کار سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اس وقت خدا تم کو تمہارے اعمال کا نیک و بد سب کچھ بتا دے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ سورہ المائدہ آیت 104-105۔ یہ ایسی گمراہی ہے جس میں تقریباً ہر زمانے کے جاہل لوگ مبتلا رہے ہیں، اور ہمیشہ اللہ کے رسول کی ہدایت کو ماننے سے یہی چیز انسان کو روکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو اللہ کی شریعت کی طرف بلایا تھا، اس وقت بھی لوگوں نے یہی کہا تھا، اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیہ آبانا، کہ تو ہمیں اس راستے سے ہٹانا چاہتا ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ سورہ یونس آیت 78۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے قبیلے والوں کو شرک سے روکا تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا، وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی خداؤں کی بندگی یعنی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ سورہ الانبیاء آیت 53۔ غرض اسی طرح ہر نبی کے مقابلے میں لوگوں نے یہی حجت یعنی آرگیومنٹ اور ایکسکیوز پیش کی ہے کہ تم جو کہتے ہو یہ ہمارے باپ دادا کے طریقے کے خلاف ہے، اس لیے ہم اسے نہیں مانتے۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہے، یعنی ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ جب کبھی ہم نے کسی بستی میں کسی ڈرانے والے یعنی پیغمبر کو بھیجا تو اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ پیغمبر نے ان سے پوچھا، اگر میں اس سے بہتر بات بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیا تم پھر بھی باپ دادا ہی کو فالو کیے چلے جاؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے جو تم لے کر آئے ہو۔ بس جب انہوں نے یہ جواب دیا تو ہم نے بھی ان کو خوب سزا دی، اور اب دیکھ لو کہ ہمارے احکام کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ سورہ الزخرف آیت 23-25۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا تو باپ دادا ہی کو فالو کر لو یا پھر ہمارے ہی حکم کی فرمانبرداری کرو۔ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ مسلمان ہونا چاہتے ہو تو سب کو چھوڑ کر صرف اس بات کو مانو جو ہم نے بتائی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، یعنی جب ان سے کہا گیا کہ اس حکم کی پیروی کرو جو اللہ نے بھیجا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اس بات کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے
خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو۔ جو شخص اپنے آپ کو بالکل خدا کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو، اس نے تو فی الواقع ایک مضبوط رسی تھام لی، اور تمام معاملات کا آخری فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب جو کفر کرتا ہے یعنی اس سے انکار کیا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو اس کے انکار سے رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ سب ہماری طرف واپس آنے والے ہیں، پھر ہم انہیں ان کے اعمال کا نتیجہ دکھا دیں گے۔ سورہ لقمان آیت 21 سے 23۔ یہ گمراہی کے آنے کا دوسرا راستہ تھا۔ نمبر 3، غیر اللہ کی اطاعت۔ تیسرا راستہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ انسان جب اللہ کے حکم کو چھوڑ کر دوسروں کے حکم ماننے لگتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ فلاں شخص بڑا آدمی ہے، اس کی بات پکی ہوگی، یا فلاں شخص کے ہاتھ میں میری روٹی ہے اسی لیے اس کی بات ماننی چاہیے، یا فلاں شخص بڑا صاحب اقتدار ہے اسی لیے اس کی فرمانبرداری کرنی چاہیے، یا فلاں صاحب اپنی بددعا سے مجھے تباہ کر دیں گے یا اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، اس لیے جو وہ کہے وہی صحیح ہے، یا فلاں قوم بڑی ترقی کر رہی ہے اس کے طریقے اختیار کرنے چاہیے، تو ایسے شخص پر اللہ کی ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں قرآن میں فرمایا گیا، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم ان بہت سے لوگوں کی اطاعت کی جو زمین میں رہتے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ سورہ الانعام آیت 116۔ یعنی آدمی سیدھے راستے پر اس وقت ہو سکتا ہے جب اس کا ایک خدا ہو۔ سینکڑوں ہزاروں خدا جس نے بنا لیے ہو اور جو کبھی اس خدا کے کہے پر اور کبھی اس خدا کے کہے پر چلتا ہو، وہ راستہ کہاں پا سکتا ہے؟ اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ گمراہی کے 3 بڑے بڑے سبب ہیں۔ ایک نفس کی بندگی، دوسرے باپ دادا اور خاندان اور قبیلے کے رواجوں کی بندگی، تیسرے عام طور پر دنیا کے لوگوں کی بندگی، جس میں دولت مند لوگ اور حکام وقت اور بناوٹی پیشوا اور گمراہ قوم سبھی شامل ہیں۔ یہ 3 بڑے بڑے بت ہیں جو خدائی کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں۔ جو شخص مسلمان بننا چاہتا ہو اس کو سب سے پہلے ان تینوں بتوں کو توڑنا چاہیے، پھر وہ حقیقت میں مسلمان ہو جائے گا، ورنہ جس نے یہ تینوں بت اپنے دل میں بٹھا رکھے ہو اس کا بندے خدا ہونا مشکل ہے۔ وہ دن میں 50 وقت کی نمازیں پڑھ کر اور دکھاوے کے روزے رکھ کر اور مسلمانوں کی سی شکل بنا کر انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، خود اپنے نفس کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے کہ میں پکا مسلمان ہوں، مگر خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بھائیوں، آج میں نے آپ کے سامنے جن 3 بتوں کا ذکر کیا ہے ان کی بندگی اصلی شرک ہے۔ آپ نے پتھر کے بت توڑ دیے اور اینٹ اور چونے سے بنے ہوئے بت خانے گرا دیے، مگر سینوں میں جو بت خانے بنے ہوئے ہیں ان کی طرف کم توجہ کی۔ سب سے زیادہ ضروری بلکہ مسلمان ہونے کے لیے اولین شرط یعنی پہلی شرط ان بتوں کو توڑنا ہے۔ میرا خطاب تمام مسلمانوں سے ہے اور مجھے یقین ہے کہ ساری دنیا اور تمام ہندوستان کے مسلمان جس قدر نقصان اٹھا رہے ہیں وہ انہی 3 بتوں کی پوجا کا نتیجہ ہے۔ آپ کی تباہی اور آپ کی ذلت اور مصیبت کی جڑ یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ نے ابھی مجھ سے سنی ہیں۔ آپ اس دنیا کی سرزمین میں 1.5 بلین سے زیادہ ہے۔ اس دنیا کی آبادی میں دوسرے نمبر پر آپ ہے، مگر اتنی بڑی قوم ہونے کے باوجود یہاں آپ کا کوئی وزن نہیں۔ بعض نہایت قلیل و تعداد قوموں کا وزن آپ سے بڑھ کر ہے۔ اس کی وجہ پر بھی آپ نے کبھی غور کیا؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ نفس کی بندگی، خاندانی رواجوں کی بندگی اور اللہ کے سوا دوسرے انسانوں کی بندگی نے آپ کی طاقت کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ آپ میں افغانی ہیں، ہندوستانی ہیں، پاکستانی ہیں، عرب ہیں اور ویسٹرن مسلمان ہیں اور بہت سی قومیں ہیں۔ اسلام نے ان سب قوموں کو ایک قوم، ایک دوسرے کا بھائی، ایک پختہ دیوار بننے کے لیے کہا تھا جس کی اینٹ سے اینٹ جڑی ہوئی ہو۔
مگر آپ اب بھی وہی پرانے مشرکانہ اور ہندوانہ خیالات لیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ جس طرح ہندوؤں میں الگ الگ فرقے یعنی سیکٹس ہے، اسی طرح آپ میں بھی اب تک الگ الگ قبیلے ہیں۔ آپس میں مسلمانوں کی طرح محبت اور اتفاق نہیں، ایک دوسرے سے برادری اور بھائی چارہ نہیں۔ زبان سے آپ ایک دوسرے کو مسلمان بھائی کہتے تو ہیں، مگر حقیقت میں آپ کے درمیان وہی سب امتیازات یعنی ڈسکریمنیشن اور ڈفرینسز ہے جو اسلام سے پہلے تھے۔ ان امتیازات یعنی اختلافات نے آپ کو ایک مضبوط دیوار نہیں بننے دیا۔ آپ کی ایک ایک اینٹ الگ ہے، آپ نہ مل کر اٹھ سکتے ہیں اور نہ مل کر کسی مصیبت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر اسلام کی تعلیمات کے مطابق آپ سے کہا جائے کہ توڑو ان اختلافات کو اور کینہ، حسد اور نفرتوں کو، یعنی توڑو یہ ڈفرینسز، گرجز، جلیسی اور ہیٹریٹ کو، اور آپس میں پھر ایک ہو جاؤ، تو آپ کیا کہیں گے؟ بس وہی ایک بات، یعنی ہمارے باپ دادا سے جو رواج چلے آ رہے ہیں ان کو ہم نہیں توڑ سکتے۔ اس کا جواب خدا کی طرف سے کیا ملتا ہے؟ بس یہی کہ تم نہ توڑو ان رواجوں کو، نہ چھوڑو مشرکانہ اور ہندوانہ رسموں کی تقلید یعنی بلیفز کو۔ ہم بھی تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور تمہاری کثرت تعداد یعنی میجورٹی کے باوجود تم کو ذلیل و خوار کر کے دکھائیں گے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ تمہاری وراثت میں لڑکے اور لڑکیاں سب شریک ہیں۔ آپ اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ یہ کہ ہمارے باپ دادا کے قانون میں لڑکے اور لڑکیاں شریک نہیں ہیں، اور یہ کہ ہم خدا کے قانون کے بجائے باپ دادا کا قانون مانتے ہیں۔ خدا را مجھے بتائیے، کیا اسلام اسی کا نام ہے؟ آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس خاندانی قانون کو توڑیں۔ آپ میں سے ہر شخص کہتا ہے کہ جب سب توڑیں گے تو میں بھی توڑ دوں گا، ورنہ اگر دوسروں نے لڑکی کو حصہ نہ دیا اور میں نے دے دیا تو میرے گھر کی دولت تو دوسروں کے پاس چلی جائے گی، مگر دوسرے کی گھر کی دولت میرے گھر میں نہ آئے گی۔ غور کیجئے کہ اس جواب کے کیا معنی ہیں۔ کیا خدا کے قانون کی اطاعت اسی شرط سے کی جائے گی کہ دوسرے اطاعت کریں گے تو آپ بھی کریں گے؟ کل آپ کہیں گے کہ دوسرے زنا کریں گے تو میں بھی کروں گا، دوسرے چوری کریں گے تو میں بھی کروں گا۔ غرض دوسرے جب تک سب گناہ نہ چھوڑ دیں گے تو میں بھی اس وقت تک سب گناہ کرتا رہوں گا۔ بات یہ ہے کہ اس معاملے میں تینوں بتوں کی پرستش ہو رہی ہے، نفس کی بندگی بھی ہے، باپ دادا کی بندگی بھی، اور مشرک قوموں کی بندگی بھی، اور تینوں کے ساتھ اسلام کا دعویٰ بھی ہے۔ یہ صرف دو مثالیں ہیں، ورنہ آنکھیں کھول کر دیکھا جائے تو بے شمار اسی قسم کے امراض آپ کے اندر پھیلے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان سب میں آپ یہی دیکھیں گے کہ کہیں ایک بت کی پرستش ہے، اور کہیں دو بتوں کی، اور کہیں تینوں بتوں کی۔ جب یہ بت پوجے جا رہے ہوں اور ان کے ساتھ اسلام کا دعویٰ بھی ہو، تو آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ آپ پر ان رحمتوں کی بارش ہوگی جن کا وعدہ سچے مسلمان سے کیا گیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔